الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بھائی بڑی بہترین آیت ہے، اس کو توجہ سے سماعت کریں حضرات، ٹھیک ہے؟ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کیا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جو ایمان والا وہ اہل کتاب کے کسی ایک فرقے کی بھی تابعداری نہ کرے۔ اگر تم لوگوں نے اعتقاد میں یا اعمال میں ان کی تابعداری کی تو ان کا مشن اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پھیریں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترغیب بھی دی تھی کہ تم کیسے کفر کرو گے، حالانکہ تمہارے اوپر اس وقت اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے سامنے اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے اندر موجود بھی ہیں۔ اس کے باوجود اگر تم راستے سے بھٹک جاؤ تو بڑی کم نصیبی ہے۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جس شخص نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت کر دیں گے۔ اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا یہ ہے کہ بندہ اعمال، جو اللہ نے اعمال دیے ہمیں، جو احکامات دیے، ان احکامات کے اوپر جو عمل پیرا ہو۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ایمان والوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اور کچھ ایمان کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے اوپر اگر پابندی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی مصیبتوں سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق تقاتی، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، الا مگر، وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم اللہ کے فرمان بردار ہو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کے بہت سارے درجات ہیں، اور اس میں سب سے کم درجہ تقوی کا یہ ہے کہ بندہ کفر، شرک اور معصیات سے اپنے آپ کو دور رکھے، شیطان کی جو گمراہی والے راستے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اور باقی اگر تقوی کے دوسرے جو درجات ہیں، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، وہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ تقوی کے دو درجے ہو گئے اس حساب سے، ایک اعتقاد کا ہے اور دوسرا اعمال کا ہے۔ اور بندہ اگر اپنے درجات کو اعلیٰ کرنا چاہتا ہے، اونچا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ایمان باللہ کے ساتھ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتب کے ساتھ، ایمان بالآخرت کے ساتھ جو ہے اعمال حسنہ پابندی کے ساتھ کرنے ہوں گے، تاکہ اس کا تقوی مزید بڑھتا رہے۔ تو اس تقوی کے اندر جتنے بھی آپ محنت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تقوی کو بڑھائیں گے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے، یعنی ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طاقت کے مطابق ڈرنے کا حق دیا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ مثال کے طور پہ مجھ جیسا ناکارہ اور مجھ سے یہ مطالبہ ہو کہ تمہارے اندر جو ہے عمر والا تقوی آ جائے، تمہارے اندر ابو بکر والا تقوی آ جائے، تمہارے اندر عثمان و علی والا تقوی آ جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے جس کا جو درجہ ہے، وہ جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اندر تقوی پیدا کر لے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے محافظت بر حدود شرع، یعنی جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی پاسداری کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، یہ تقوی والا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں، ان کے اندر یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے کہ والحافظین لحدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، پاسداری کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حق تقاتہ کی تشریح ان سے روایت میں یہ ثابت ہے کہ ان یطاع ولا یعصى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے فرمان برداری کی جائے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ کرے بندہ۔ فرمایا کہ وَيُشْكَرُ وَلَا يُكْفَرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرے بندہ، کفران نعمت نہ کرے۔ وَيُذْكَرَ وَلَا يُنْسَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا نہ دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے مشاغل کے اندر پڑھ کر جو ہے اللہ کو بلا دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بلا دیں۔ فرمایا کہ یہ حق تقاتی ہی نہیں ہے۔ حق تقاتی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں، ہم ان کی اطاعت کریں اور اللہ فرمان برداری کریں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا نہ دیں۔ اور حضرت ایک اور روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ان کی روایت کے اندر جو ہے حق تقاتہ کی تفسیر اور ان کی تشریح یہ ہے، تعریف یہ کی گئی ہے
کہ لا تتق اللہ العبد لا یتق اللہ العبد حتی تقاتہ حتی یخزن لسانہ، کہ انسان اس وقت تک کما حق ہو اللہ سے ڈرنے کا حق حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ کر لے، جب تک اس کی زبان اس کی حفاظت میں نہ ہو، زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو، اس وقت بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے جو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ زبان جو ہے یعنی گویا اس میں حضرت انس کی روایت کے اندر حق تقاتہ کا مطلب جو ہے زبان کو کنٹرول کرنا ہے، زبان ان کنٹرول نہ ہو۔ جب زبان بندے کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے تو دنیا کے اندر فساد ہی فساد ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم یہ جو روزمرہ کی ہماری گفتگو ہے، باتیں کرتے ہیں جو ہم آپس میں، کیا ان پر بھی آخرت میں مواخذہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیلت کا امک یا معاذ، کہ اے معاذ تجھے تیری ماں روئے، کہ جہنم کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں اس زبان کی وجہ سے اوندے منہ گر پڑیں گے، زبان ان کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گی۔ یہ زبان، اور یہ زبان بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ حضرت لقمان حکیم جس کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی ہے، اور بہت بڑے دنا آدمی تھے، نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے، ان کے استاد نے ان سے کہا کہ لقمان جاؤ اور میرے لیے بکری ذبح کرو، اور بکری کے جسم کا جو سب سے برا حصہ ہے وہ لے کے آؤ۔ تو لقمان حکیم گئے اور انہوں نے جا کے بکری ذبح کی اور بکری کی زبان لے کے آئے۔ تو پھر دوبارہ انہوں نے حکم دیا کہ اب جاؤ بکری ذبح کرو اور میرے لیے بکری کے جسم کا وہ حصہ لاؤ جو سب سے بہترین ہے۔ تو لقمان حکیم دوبارہ گئے، ذبح کیا بکری کو اور بکری کی زبان لے کے آئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یار تم دونوں مرتبہ جو ہے زبان ہی کیوں لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ زبان یہ فسادی بن جائے تو انسان کے جسم میں سب سے یعنی کہ برا حصہ یہی ہے، یہی فساد اور یہی یعنی خون ریزی، اسی کی وجہ سے جو ہے فساد برپا ہوتے ہیں۔ آج ہم گھروں کے اندر دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر، اللہ یہ کہ کہیں اکا دکا یہ معاملہ ہو جائے، ورنہ اکثر و بیشتر زبان ہی کے تیر چلائے جاتے ہیں، زبان ہی کے فائر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساس بہو کے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ مکوں سے نہیں ہوتے، لات مکوں سے نہیں، بلکہ زبانی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور شوہر اور بیوی کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ بھی زبانی ہوتی ہیں۔ اس طرح اور جو معاملات وہ بھی زبانی طور پر ہوتے ہیں، اور اس زبان کے اتنے فساد ہیں کہ عربی کے اندر مقولہ ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ اس کا جسم تو چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب یہ فساد کراتی ہے تو پھر بڑے بڑے لوگوں کے یعنی عقلوں کو جو ہے وہ یعنی وہ ختم کر دیتی ہے، بدحواس کر دیتی ہے، اور لوگ لڑائی کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے زبان کی وجہ سے۔ آپ عدالتوں کے اندر دیکھیں، عدالتوں کے اندر وکیل جو ہے وہ اپنے موکل اور اپنے کلائنٹ کو اس سے جھوٹ سکھاتا ہے، اور اس کو جھوٹ کی وجہ سے یعنی کہ وہاں پہ جھوٹ ہی بولا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی اگر چلا جائے، میں اور آپ آپ کے وہاں پہ یعنی کہ کوئی کام نہیں، ہم وہاں چل ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے اس کے اندر ڈگریاں حاصل کی ہوتی ہیں جھوٹ کے اندر، کہ آپ نے سچ کو جھوٹ کیسے کرنا ہے اور جھوٹ کو سچ کیسے کرنا ہے، تو یہ ان کا یعنی کارنامہ تو کمال سمجھا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی جھوٹ کو جو ہے ایک بہت بڑا یعنی کمال سمجھا جاتا ہے، کہ جو شخص جتنی مہارت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اس کو کہتے ہیں بہت بڑے کمال کا آدمی ہے، جی بہت بڑی یعنی مہارت سے اس نے کام لیا۔ تو یہ زبان بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی نے زبان کا ذکر پہلے کیا ہے اور ہاتھ کا بعد میں کیا ہے، یعنی ہاتھ کے اعضاء بعد میں شروع ہوتی ہے، پہلے زبان کی شروع ہوتی ہے۔ اب اگر دو بندے جب لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں تو سب سے پہلے وہ ایک دوسرے پر زبانی فائرنگ کرتے ہیں، زبانی فائرنگ جب حد سے پار ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر لات اور مکوں کا یعنی کہ وہ چلتا ہے سلسلہ، لیکن پہلے زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، زبان کا۔ تو اس زبان کو کنٹرول کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایک شخص آیا، اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایک عورت ہے، وہ ساری رات جو ہے تہجد پڑھتی ہے اور دن بھر روزہ رکھتی ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مسئلہ؟ فرمایا کہ جی وہ عورت جو ہے زبان اس کی کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا لا خیر فیہا لا خیر فیہا لا خیر فیہا ہی فی النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت میں خیر نہیں، اس عورت میں خیر نہیں، اس عورت میں خیر نہیں، یہ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گی۔ تو زبان کی وجہ سے یعنی کہ اتنے بڑے اعمال کرنے کے باوجود جہنم میں چلی گئی، تو زبان ہی کی وجہ سے لوگ جو ہے پکڑے جائیں گے۔ تو یہ زبان جو ہے فرمایا کہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو۔ یہ زبان جب خیر کے بول بولے گی تو اس سے خیر ہی خیر نکلے گی، یہ اللہ کی قرآن کی تلاوت کرے، اس سے ذکر اذکار نکلیں، اس سے اچھی باتیں بلائی کی باتیں نکلیں اور اس سے نیکی کی باتیں نکلیں، تو یہ زبان سے خیر ہی خیر نکلے گی۔ لیکن یہ جب برائی کی طرف چل پڑتی ہے تو پھر آج ہمارے
معاشرے میں آپ دیکھیں ایک ثقافت بن چکی ہے، ایک یعنی کہ یوں سمجھے کہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ نوجوان جب آپس میں ملتے ہیں تو سب سے پہلے گالی دیتے ہیں، حالانکہ ایمان والوں کو، اسلام والوں کو جو ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے آپس میں ملاقات کریں تو ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا وعلیکم السلام کے کر جواب دے۔ تو آج کا نوجوان جب آپس میں ملاقات دیتے ہیں تو ڈائریکٹ گالی دیتے ہیں، سب سے پہلے گالی سے ایک دوسرے کے استقبال کرتے ہیں، یعنی سلام کی جو جگہ تھی وہ گالی نے لے لی۔ تو یہ زبان جو ہے انسان کو اس طرح یعنی کہ پتہ نہیں کہاں کہاں لے جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنی زبانوں کے اوپر جو ہے کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی کے اندر ہے، اور دوسری احادیث کی کتب جو ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ وہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّنَ الزَّقُومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کا جو درخت ہے زقوم، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے برباد ہو جائے، بگڑ جائے، اور یہ انسانوں کے لیے بالکل کسی کام کی نہ رہے، بالکل نکمی ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَيْفَ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ إِلَّا مِنَ الزَّقُومِ، اس بندے کا کیا حال ہوگا جس بندے کا کھانا ہی یہ زقوم ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں ان شجرۃ الزقوم طعام الافیم، کہ یہ جہنم کا ایک درخت ہے اور یہ گناہ گاروں کی غذا ہے، گناہ گار اس کو کھائیں گے کیا، وہ جیسے منہ میں ڈالیں گے یہ نیچے کا ہونٹ جو ہے نیچے پاؤں تک چلا جائے گا، اوپر کا ہونٹ جو ہے ان کا سوج کر پیچھے یعنی کہ پیٹھ کی طرف چلا جائے گا، اور جب کھائیں گے تو ان کی آنتیں جو ہے ٹوٹ کر پیچھے کے راستے سے گر پڑیں گی، وہ کھانے کی چیز نہیں ہوگی، نہ وہ خوراک ہوگی نہ کچھ، لیکن اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک جو ہے یہ زقوم ہو، اور پھر فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو کہ یہ زقوم تمہاری خوراک نہ بنے تو پھر اللہ سے ڈرنے کا حق حاصل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی زقوم کھانے والوں میں نام درج ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احب ان یفزح عن النار ویدخل الجنہ، کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فیدرک منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت پر اس کا ایمان ہو، ویأتی الی الناس ما یحب ان یؤتا الیہ، کہ وہ اپنے لیے یعنی وہی پسند کرے یعنی کہ جو لوگوں کے لیے پسند کرتا ہے، اور لوگوں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب جو چیز اس کو اپنے لیے پسند ہے وہ لوگوں کے لیے پسند کرے گا، تو فرمایا کہ یہ یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اس کو جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی طرف آج ہمیں انتہائی توجہ کی ضرورت ہے کہ آج ہماری زبان بھی کنٹرول میں نہیں ہے، آج ہمارے اعمال بھی بگڑے ہوئے ہیں، آج ہمارے عقائد بھی جو فساد کی طرف جا رہے ہیں، عقائد بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے اوپر کنٹرول کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتہ، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرایا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے یوم الآخرہ قیامت کے دن سے ڈرایا ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور یہ وہ بہترین کیمرہ ہے، اگر ایمان والے کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہو تو ایمان والوں کو خفیہ کیمروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس کو جو ہے سڑک پہ لگے ہوئے کیمرے کی ضرورت، نہ دکان کے سامنے لگے ہوئے کیمرے کی اسے ضرورت ہے۔ اس کے دل میں جب یہ خوف ہوگا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی جرم نہیں کرے گا، رشوت لینے والا رشوت نہیں لے گا، اور یہ جو ہمارے پولیس والے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ وہ نہیں کریں گے جب ان کے دل کے اندر یہ خوف آ جائے گا، اور بندہ جو ہے دو نمبری کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ محمود کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے بادشاہ گزرے محمود، ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز، بڑا دنا اور بڑا قابل آدمی تھا۔ اب یہ وزیر تو نہیں تھا لیکن ان کو وزیر کا مقابلہ درجہ دیا ہوا تھا، تو باقی وزراء جو ہے بڑا حسد کرتے تھے کہ ایک ادنا سا غلام ہے اور بادشاہ نے اس کو اتنا بڑا درجہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وقت میں جو ہے بادشاہ امتحان لیتا تھا وزیروں کا بھی اور ان کا بھی۔ تو ایک مرتبہ جو ہے وزراء کو بلایا اور محمود کو بھی ساتھ میں ایاز کو بھی بلایا، اور ان سب کو وزراء کو جو ہے کہ ایک مرغی دی اور چھری بھی دی، کہا کہ بھائی یہ مرغی لو اور اس کو اس جگہ جا کر کاٹو جہاں تمہیں کوئی دیکھے نہ، ٹھیک ہے۔ اب وزیروں نے مرغیاں ہاتھ میں لیں اور کوئی جا کے جو ہے کمرے میں چھپ گیا، اس نے وہاں کمرے میں کاٹ لی، کسی نے دیوار کے پیچھے چھپ کر مرغی کاٹی، کسی نے کہاں کاٹی، کوئی درخت کے نیچے چھپ گیا وہاں کاٹ کے، تو سب نے مرغیاں کٹی ہوئی واپس لائیں۔ تو جب ایاز کی باری آئی تو ایاز جو ہے زندہ مرغی لے کر آئے، تو بادشاہ نے پوچھا ایاز
باقی سارے مرغیاں ذبح کر کے لائے، تو زندہ مرغی کیوں لائے؟ تو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے کہا تھا کہ اس مرغی کو ایسی جگہ کاٹنا ہے جہاں کوئی دیکھے نا، تو مجھے زمین پر ایسی کوئی جگہ نظر نہیں جہاں کوئی دیکھے نا، میرا رب ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ کیمرہ ہماری طرف متوجہ ہونا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا دھیان ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، تو آپ یقین کریں کہ دنیا کے اندر سے جو ہے خصوصاً جو اسلامی معاشرہ ہے، جو مسلمانوں کے ممالک، ان کے اندر یہ برائیاں نہ ہوں۔ لیکن آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا، وما قدر اللہ حق قدری، آج ہمارے دلوں سے جو ہے اللہ کی قدر نکل گئی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غافل کر دیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ قتل الانسان ما اکفرا، ہماری نافرمانی اور ہماری معصیت کے اندر جانے والی زندگی جو ہے یہ اللہ سے ہمیں دور کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف آؤ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، لیکن ہم سارے کے سارے جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں اور جہنم کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کہ تمہاری زبانیں بھی کنٹرول میں ہوں، تمہارے یعنی کہ گناہ بھی نہ کرو، اللہ کا ذکر ہر وقت تمہاری زبانوں پر ہو۔ فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم فرمان بردار اور مسلمان ہو کر مرو۔ یہاں کہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ موت یہ تو امور تکوینیہ میں سے اور غیر اختیاری چیز ہے، یہ بندے کے اپنے اختیار میں تو نہیں کہ بندہ اپنی موت کو یعنی کہ اختیار کرے، اللہ یہ کہ بندہ خودکشی کرے، وہ تو حرام ہے۔ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان یعنی کہ اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علیہ یبعث علیہ، جو شخص جس عمل پر مرے گا، جس عقیدے پر مرے گا، قیامت میں اسی عمل پہ اٹھایا جائے گا۔ تو اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ سورہ حجر کے اندر موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور اس اعمال کے اندر لگے رہو یہاں تک کہ یقینی چیز آ پہنچے، یعنی موت آ پہنچے۔ تو بندہ جب اعمال کے اندر لگا رہے گا تو ظاہر بات ہے موت آئے گی تو بندہ اعمال کے اندر ہوگا۔ اب اگر کوئی بندہ جو ہے نماز کے اندر ہے، اس حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے تو کتنا خوش نصیب ہے۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے، موت آ گئی تو کتنا خوش نصیب ہے۔ ذکر کر رہا ہے، موت آ گئی تو کتنا خوش نصیب ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں آپ، کوئی جوا کھیل رہا ہے، اس وقت موت کا فرشتہ آ گیا تو کتنی بری موت۔ وہ شراب پی رہا ہے، موت کا فرشتہ آ گیا، کتنی بری موت۔ یا وہ زنا کر رہا تھا، موت کا فرشتہ آ گیا تو کتنی بری موتیں ہیں۔ تو جس عمل پہ وہ مرا کل قیامت میں اسی پر اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اعمال کے اندر لگے رہو، اعمال سے اپنے آپ کو دور نہ کرو، اعمال کے ساتھ جڑے رہو، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اعمال جتنے ہماری یعنی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی ہماری طاقت ہے ہم اس طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، جس کے اندر جتنا خوف ہوگا، جتنا یعنی کہ اس کے اندر تقویٰ ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام صفات ہمیں نصیب فرما دے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے اور ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ گناہ انسان سے ہوتے ہیں لیکن گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنا یہ سب سے بڑی یعنی کہ اعلیٰ یعنی کہ انسانیت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری اولاد آدم خطا کار ہے اور خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ کو خوف دل کے اندر ہوگا، معصیت سے بھی رکیں گے، گناہوں سے بھی رکیں گے، بدعقیدی سے رکیں گے، رسومات سے بھی رکیں گے، ان تمام چیزوں سے رکیں گے۔ اگر یہ چیز اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا تو گناہ کرنا کوئی معمولی سی بات ہوگی، وہ یوں سمجھے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تو اسے اڑا دیا، اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو جو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔